یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی جو اس وقت فیکٹر ہوں گے؟ مختصراً بتائیے گا کہ اس میں سے کیا چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں اسلام آباد کو دیکھنا چاہیے. یہاں پہ گرینری بھی ہے, یہاں پہ رکشہ بھی نہیں چل رہا. یہ مطلب بڑی وجوہات ہیں اس میں جو آپ کو لاہور میں ایک تو رکشے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں. جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اب پبلک ٹرانسپورٹ جو میٹرو ہے یا اس قسم کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ تو زبردست ہے. اس قسم کی ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرایا جائے. اور اسی طرح جو دیگر جو ممالک ہیں جو اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں, جس طرح بھارت میں جو یہ جفت اور طاق گاڑیوں کے جو نمبرز ہیں ان کو مختلف دنوں میں, مطلب جفت والی جفت کچھ دنوں میں اور طاق والے دنوں کچھ دنوں میں ان کو چلانے کے حوالے سے انہوں نے اس کے کوئی اقدامات کیے تھے. تو اس پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے. پھر لانگ ٹرم میرے خیال میں پالیسی بنانی پڑے گی حکومت کو, کیونکہ شارٹ ٹرم جیسے ہی یہ موسم آتا ہے تو اس کے بعد تو سارے اقدامات شروع کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو بٹھے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پالیسی, گاڑیوں کا جو دھواں ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مستقل پالیسی جب تک نہیں ہوگی تب تک اس قسم کے معاملات جو ہے وہ ان کا سامنا رہے گا. اور اب جو برطانیہ کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایشو تھا, تو انہوں نے جو کبوتر تھے ان کے پولوشن جو سینسر لگا کر وہ چیک کرنے کی کوشش کی تھی وہ کتنی آلودگی کس جگہ پہ ہے, اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آج میں پڑھ رہا تھا جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فضائی آلودگی جو ہے وہ بھارت سے جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے اور بھارت کو کنٹرول کرنی چاہیے آلودگی. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھارتی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو خط بھی لکھیں گی, تو وہ ایک جوائنٹ کوئی اس حوالے سے یا ان سے کوئی معاونت کریں کہ انہوں نے کیسے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی ہے, ان سے کوئی مدد یا ہیلپ کی. چلے اگر کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے, ایک منٹ صرف ایک بات, علی امین گنڈا پور اگر بات کریں کہ افغانستان کو ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو اس پہ تو ہم تنقید کرتے ہیں. اگر مریم نواز وہی بات کریں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تو اس پہ تنقید نہیں ہوتی. ثاقب رشید صاحب, ایک طرف ہم نے اہداف کا تعین کیا, اچھی بات ہے, ویژنری سوچ رکھنی چاہیے. آپ بڑے اہداف رکھیں گے, بڑے خواب دیکھیں گے تو پورے ہوں گے, لیکن رکاوٹ کیا ہے پھر؟ ہم پہنچ کیوں نہیں پا رہے؟ کیا وہ ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو ریئلائز نہیں کیا اور اس کے برعکس رکھ دیے ہم نے اپنے اہداف؟ بالکل. ایک دفعہ جو وہ بات جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا, جو چیزیں طے ہوئیں وہ ایک دفعہ طے کر دیں اور اس کے بعد اہداف بھی بتا دیے. اب ان کو میٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. سب سے بڑی بات ابھی جو نجکاری کی ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اسی ترازو میں آپ رکھ کے ہر چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو PIA کی نجکاری کا جو معاملہ ہے اس کو پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے تھے کہ PIA کی نجکاری ہو رہی ہے. فواد حسن فواد صاحب پہلے آئے, پھر نگران حکومت میں بھی کچھ وقت انہوں نے گزارا, پھر یہ حکومت آئی, پھر نجکاری کمیشن, نجکاری کی وزارت, حکومت ایکٹیو ہوئے, سب کچھ ہوا. پھر فرم ہائر ہوئی 2 ارب روپے کی جنہوں نے کیا, پھر اس کے لیے جو مینجمنٹ کے لیے الگ سے کروڑوں روپے دیے. ابھی آخری جو پروگرام تھا اس کے لیے الگ لاکھوں روپے جو ہے وہ دیے گئے. آخر میں کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ ہے 0. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اہداف مقرر کیے جاتے ہیں, اب یہ بھی ایک ہدف ہی تھا نا ان کا کہ یہ نجکاری کرنی ہے. حالت یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو بیرونی سرمایہ کار ہے یا اندر سے جو سرمایہ کار ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. 6 کمپنیز تھیں جنہوں نے اس میں جو ہے وہ آئی تھیں شروع میں اور وہ آگے بڑھ رہی تھیں. 5 جو کمپنیز ہیں وہ الگ ہو گئیں, اور ایک ایسی کمپنی جو ہے وہ اس دن نیلامی میں موجود تھی جس کا کوئی مطلب ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, پاس میں ایویشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں اس جو نجکاری کا جو جتنا پروسیس ہوا ہے اسی پروسیس کو آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ باقی معاملات میں کس طرح جو ہے وہ چلا رہی ہے اور کس طرح چل رہی ہے کہ جو انٹرسٹ ہے, جو زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ کاروں کا یہاں پہ آنا ہے وہ اب دیکھیں کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 کمپنیز تھیں جو اس میں انٹرسٹ شو کر رہی تھیں PIA خریدنے میں یا ان کے شیئرز خریدنے میں,
انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ نئے جہاز خریدنے میں 18% جو جی ایس ٹی ہے وہ ان کو دینا پڑے گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم جو ہے نہیں دیں گے. تو اس قسم کی اور بھی شرائط تھیں جس میں چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں، اور آئی ایم ایف کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ کیسی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے اس تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اب جو منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پریشر آ سکتا ہے، 190 جو ہے وہ ارب روپے کا جو شارٹ فال آیا ہے، جو ایف بی آر کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ ہے اس کے اینڈ پہ یہ ایک فیلئر ہے، ان کی ناکامی ہے. اور جو ابھی نیلامی کا جو پروسیس ہوا تھا اس پروسیس میں کوئی وزیر نہیں تھا. اس طرح لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ بھی شاید ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو معاملہ جو ہے وہ ناکام ہونے جا رہا ہے. تو حکومت کی پالیسیز ریفلیکٹ ہوتی ہیں اس قسم کے معاملات میں کہ کتنی اس میں مستقل مزاجی ہے اور حکومت کو کتنا اس حوالے سے پتہ ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا ناکام ہو سکتے ہیں. تو اب ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی شرائط طے ہوئی ہیں ان کو میٹ کرنا بڑا چیلنج ہے، لیکن سخت ہیں. جو ٹیکسز لگائے گئے تھے آپ دیکھیں کہ بڑے مختلف ٹیکسز بڑھائے گئے، اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود وہ جو ان کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکے. آگے بشیر صاحب، یہ جو ضرورت پر زور دیا گیا اس کے کچھ میں فیکٹس پیش کر دیتا ہوں سوال سے پہلے کہ اے ٹی اے کے تحت 1997 سے 2019 کے دوران 38,800 مقدمات درج کیے گئے اور 1,87,000 سے زائد گرفتاریاں کی گئیں. تاہم اس دوران صرف 9,550 افراد کو سزائیں ہو سکی ہیں. تو کہیں نہ کہیں لوپ ہول تو موجود ہے جس سے وہ لوگ جو ملوث ہوتے ہیں ان کو ایج ملا اور وہ رہا ہونے میں کامیاب ہوئے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت، وقت کی ضرورت ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے قانون بنانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملک کو یقینی طور پر جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا تو ہے. بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ کا سامنا ہے اور سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی ہوتے ہیں. جو اس طرح کے ملزمان ہیں ان کو حراست میں لینا اور 3 ماہ کے لیے حراست میں لینا، اس قسم کی قانون سازی میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. مسئلہ صرف تب آتا ہے یا اس پر بحث تب ہوتی ہے جب اس قسم کے قوانین جو ہے وہ غلط اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب اگر بات کریں یہ ایم پی او کی، یہ نقص امن کا جو خطرہ ہے، اس کے پیش نظر جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو یہ اختیارات دیے گئے، تو اس اختیار کو جس لیول پر اس کا غلط استعمال ہوا ہے، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 1 سال 1.5 سال 2 سال میں، تو ایک مطلب بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. اور وہ جو مخالفین ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے. مطلب اگر کوئی حکومت میں سے اگر وہی کام کرے گا تو اس کو ہو سکتا ہے نہ چھیڑا جائے، لیکن کوئی مخالف کرے گا تو اس کے خلاف استعمال ہونا ہے. پھر دفعہ 144، اب دفعہ 144 جو ہے اس جیسے ہی کوئی مخالف کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اب آئین جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے آپ کو احتجاج کا، پرامن احتجاج کا، تو اس پرامن احتجاج کے حق کو بھی دفعہ 144 کے غلط استعمال کر کے اس کو جو وہ ختم کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ جو 780 کی جو آپ نے بات کی، جو فگرز آپ نے دیں کہ اتنے جو ہے وہ مقدمات بنے، میں آپ کو صرف اسلام آباد کے مقدمات جو روزانہ کی بنیاد پر ہم خود کور کرتے ہیں اس میں سمجھتا ہوں 90% وہ مقدمات ہیں جو 780 بنتی ہی نہیں ہے. اب جن مقدمات میں 780 بنتی نہیں ہے، یہ 1997 میں یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ اس لیے لایا گیا تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات کے لیے ایک اسپیشل کورٹ ہو، اور جو دہشت گرد ہیں ان اسپیشل کورٹس میں ایک خاص ٹائم دیا گیا کہ ان کے خلاف اسپیڈی ٹرائل ہوں. لیکن یہ اس کا بہت بڑے پیمانے پر غلط استعمال، میں صرف اسلام آباد کی نہیں بات کر رہا، اور بھی جہاں جہاں مطلب لاہور سے لے کر اسلام آباد تک مختلف جگہوں پہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پہ 780 لگا دی جاتی ہے. عدالت کے سامنے وہ جاتے ہیں، وہاں پہ 780 اب اٹریکٹ ہی نہیں کرتی، تو وہ جو کیس ایکچولی بن رہا ہوتا ہے وہ کیس بھی کمزور ہو جاتا ہے جب آپ 780 جب آپ لگا دیتے ہیں. تو جو آپ نے فگر دی، تو میں یہ چاہوں گا
کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جنہوں نے 7 نومبر کو ملک بھر کی جو ATC کورٹس ہیں ان کے جو انتظامی ججز ہیں ان کو رپورٹس ان سے منگوائی ہیں، وہ ان سے کم یہ ضرور پوچھیں کہ ان میں کتنے ایسے مقدمات ہیں جن پہ 780 ایکچولی لگتی ہے، ایکچولی یہ دہشت گرد ہے۔ آپ کوئی عام شہری بھی یہاں اسلام آباد کی مطلب وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں کی ماڈل پولیس ہونی چاہیے جو پورے ملک کے لیے ایک ماڈل ہو۔ حالت یہ ہے کہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ راہ جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پولیس 780 لگا دیتی ہے اور پولیس عدالتیں بھی نہیں پوچھتی ان سے۔ کبھی کسی پولیس کو، تفتیشی افسر کو، SHO کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں لگائی۔ تو یہ جو ہم لا کی بات کر رہے ہیں، لا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ یہ بنائیں، لیکن ہمارے ہاں جو اس قسم کے قوانین ہیں پہلے بھی غلط استعمال ہوا، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، بالکل اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے۔